السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں بات چلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اسفار کے تعلق سے، جو آپ نے فرمایا اپنے بچپن کے اندر۔ تو تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ ایک مشغلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے باقاعدہ کئی اسفار آپ نے کیے۔ علماء نے لکھا کہ شام، یمن، طائف، ان جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہوتا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو گئی۔ اور یہ وہ موقع ہے جب 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ 25 سال کی عمر میں آپ نے شام کا ایک اور سفر کیا ہے، اور یہ سفر بڑا زبردست تھا، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے لیے گئے تھے۔ ہوا یہ کہ مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی، تو حضرت خدیجہ کیونکہ وہ بھی تاجرہ تھیں اور تجارت کرتی تھیں، ان کے بارے میں آتے ہی عمر ان کی 40 سال تھی، اور 3 ان کے بچے تھے۔ پہلا جو شوہر تھا اس نے طلاق دے دی، پھر دوسرے شوہر سے ان کا نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس نے بڑا جو ہے ساز و سامان چھوڑا، اور اسی کو جو ہے بنیاد بنا کر انہوں نے تجارت شروع کی۔ اور جو ان کے جو پہلے شوہر تھے اس سے ان کی جو ہے 3 اولادیں تھیں، 3 بچے تھے ان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، اور آپ کے اندر یہ صفات ہیں اور کام کے اندر برکت ہوتی ہے، تو انہوں نے خزیمہ اور میسرہ، ان دونوں کو، ایک ان کے بھتیجے تھے اور ایک ان کے جو ہے وہ خادم تھے، دونوں کو ان کے ساتھ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر کے تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ فرمایا، اور ایک منافع بھی طے ہو گیا کہ آپ کو اتنا منافع دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شام کے اندر پہنچے تو جیسے کہ میں نے پچھلی نشست کے اندر بتایا تھا، بحیرہ راہب سے ایک چرچ میں ملاقات ہوئی، تو اس مرتبہ ایک دوسرے چرچ کے اندر کوئی خصومہ کر کے، میں بھول گیا نام، ذہن سے نکل گیا، پڑھا تھا، بڑا عجیب سا نام ہے، بہرحال اس سے ہمیں کیا، کوئی تھا پادری تھا وہ بھی، بہرحال اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا 25 سال کی عمر میں، اور اس کو خدشہ ہوا کہ وہی کوئی اور ہے، تو اپنا ڈاؤٹ دور کرنے کے لیے آسمانی کتابیں تورات انجیل لے کر کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، کتاب میں دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے، کتاب میں دیکھ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے میں جتنے لوگ تھے قریش کے، کیونکہ اکیلے تو سفر کرتے نہیں تھے یہ لوگ، مل جل کر ہی جاتے تھے اور مل جل کر ہی آتے تھے، سفر بھی کٹ جاتا تھا اور ایک دوسرے کی جو ہے مدد نصرت بھی ہو جاتی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا، میسرہ نے یا کسی نے، خزیمہ نے، کہ ایک شخص اس طریقے سے اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے اور بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے آواز لگا دی کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ تو جتنے لوگ قافلے کے اندر موجود تھے سارے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اس نے جب قریش والوں کو اس طریقے سے دوڑتے ہوئے دیکھا تو یہ اپنے گرجے کی، اپنے چرچ کی چھت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ برا نہیں ماننا، میں ناراض مت ہو نا، میری طرف سے آپ کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، میں تو صرف ان کی شناخت کر رہا تھا کہ یہ وہی کوئی اور ہے جن کے بارے میں پڑھا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ ان قریب بہت بڑے شخصیت ہونے والے ہیں، اس نے بھی اس بات کو کہا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے اندر بڑا نفع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیبی مدد ہوئی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، بہت سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تفصیل بیان کیجیے۔ چلیے ایسا کرتے ہیں، ابھی اس کورس کو شارٹ رکھ لیتے ہیں۔ شارٹ کے اندر بھی 2 مہینے میں نہیں نمٹے گا، یاد رکھیے گا۔ اگر میں نے تفصیل شروع کر دی تو شاید 6 مہینے میں نمٹے، یہ شاید اس میں بھی نہ نمٹے۔ ابھی میں شارٹ کر کے سمجھا رہا ہوں تو شاید تب بھی 2 مہینے میں تو نہیں نمٹنے والا، پکی بات ہے، ٹائم لگے گا۔ تو اگر میں تفصیل شروع کر دوں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، ابھی ہم شارٹ کورس رکھتے ہیں 2-2.5 مہینے کا، 3 مہینے کا۔ اگر انشاءاللہ اچھا رہا تو ایک اسٹرکچر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا، پھر انشاءاللہ اگلے سال یا جب بھی رمضان کے قریب یا کبھی بھی آپ لوگوں کے مشورے سے پھر دوبارہ سیرت کورس، تفصیلی سیرت کورس رکھیں گے، پھر چاہے وہ 6 مہینے میں ختم ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے رکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی شارٹ رکھتے ہیں۔ تو اس سفر کے اندر جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں منافع ہوا، آپ کے اخلاق، آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی غیبی مدد، یہ ساری چیزیں میسرہ نے جا کر کے حضرت خدیجہ کو بتائیں، اور تجارت میں فائدہ بہت ہوا، 4 گنا ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پورے ایمانداری کے ساتھ حضرت خدیجہ کو سارا کا سارا مال لا کر کے، پروفٹ لا کر کے دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ان سے نکاح کرنا چاہیے، خود ان کے دل میں یہ بات آئی۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسٹیٹس تھا مکے کے اندر، مکے کے بڑے بڑے سردار خود حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام بھیجتے تھے کہ ہم سے نکاح کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نکاح
تجارت کی اور ٹریڈ کی بنیاد پہ ہوتا تھا کہ لوگ بھی تجارت کرتے تھے، یہ بڑی تاجرہ تھی، مالدار تھیں، یہ کسی کا نکاح نامہ قبول نہیں کرتی تھی، کسی کا بھی جو ہے جواب نہیں دیتی، سب کو منع کر دیا کرتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عاتقہ بن عبد المطلب غالباً ان سے کہا یا اپنی کسی سہیلی سے کہا کہ میں ان سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح ظاہر کرنے کی خواہش خود ظاہر فرمائی۔ اب ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے آج کل کے ماحول میں کہ کوئی لڑکی والا بیچارہ رشتہ بھیج نہیں سکتا اپنی بچی کا، اس کی بچی بڈھی ہو جائے وہ بیٹھا رہے گا شرم کی وجہ سے۔ اگر کوئی بیچارہ آج کے اس ماحول میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھیج دے تو ہمارا یہ ماحول اس کو جینے نہیں دے گا۔ ہماری اس معاشرے، ہم مسلمان لوگ، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ بڑا ذلیل ہے، بڑا بے غیرت ہے، بڑا گرا پڑا ہے، بیٹی کا رشتہ بھیج دیا سامنے سے۔ اور میرے بھائیوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتہ خود بھیجا تھا۔ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہو نا، ذرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سامنے رکھ کر کے بول کے دکھاؤ، تمہاری زبان لڑکھڑا جائے گی۔ عورت اپنا رشتہ خود بھیج سکتی ہے، ان کا بھی والد نہیں تھے، خدیجہ کے جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی والد نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تو انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تو ان کے بھی چچاؤں کے ذریعے سے بات ہوئی، اور ان کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے ذریعے سے بات ہوئی۔ تو 20 اونٹ مہر کے اندر طے ہوئے اور نکاح ہوا باقاعدہ۔ عبد المطلب نے خود نکاح پڑھایا اور اس کے اندر کچھ اشعار وغیرہ کہے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا کس عمر میں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے، 15 سال کا گیپ تھا۔ تو میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج کا اس ماحول میں جتنا زیادہ فتنوں کا دور ہے نا، اپنے بچوں کے رشتے فوراً کرو، فوراً۔ میں اپنے دل کا درد بیان کروں یہاں پر، مجھے آج کل کے پڑھے لکھے ماں باپوں سے بہت زیادہ شکایت ہے۔ میں اپنے اس ماحول کے اندر دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی کھوپڑیاں خراب ہو چکی ہیں، دماغ خراب ہو چکے ہیں، عقل گھٹنوں میں آ چکی ہے، عقل ختم ہو چکی ہے۔ وجہ آج کل کی جو غذائیں ہیں نا، آج کل کے کھانے پینے، فاسٹ فوڈ جو ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پزا اور فارمی اور وہ مرغا، ہمارے بچے 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں خواہشات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کھانا کھانے کا بہترین وقت وہی ہے کہ جب بندے کو بھوک لگے، میرے یہ الفاظ یاد رکھیے گا، کھانا کھانے کا بہترین وقت وہی ہے کہ جب بندے کو بھوک لگے، یعنی کہ نکاح کرنے کا بہترین وقت وہی ہے جب اندر سے خواہش ظاہر ہو۔ اب ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں، ابھی تو پڑھائی چل رہی ہے، ابھی تو نوکری کرے گا، بچیوں کے لیے بھی یہ کہتے ہیں ابھی تو سیکھ رہی ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے، ابھی تو کیا عمر ہے، ابھی تو بچی ہے، 13, 14, 15 سال کی عمر میں اس کے اندر سے بچوں کے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، خواہشات ابھرنی شروع ہو جاتی ہیں، ماں باپ کو پرواہ نہیں۔ 25, 30 سال 28 سال کی عمر میں نکاح کرتے ہیں۔ ان 12, 15 سالوں میں، 10 سالوں میں، 12 سالوں میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار نہیں، اب تو آج کے اس ماحول میں تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ ماں باپ نے وقت پر نکاح کیا نہیں اور بچوں کو خود کوئی نہ کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آ جاتی، وہ اپنا معاملہ کر لیتے ہیں۔ ان کا آج کل جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا معاملہ ہے وہ چل جاتا ہے، وہ برادری نہیں دیکھتے، وہ کچھ نہیں دیکھتے، بس دل مل گیا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کا اظہار ماں باپ کے سامنے کر نہیں سکتے، نکاح کو کہیں گے تو بھی ڈر لگتا ہے ان کو کہ ماں باپ تانا دے دیں گے، بغیرت تو یہ کہہ رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں وہ کہیں گے اور ماں باپ پوری بھی کریں گے، بائک چاہیے تو لا کے دیں گے، موبائل چاہیے تو لا کے دیں گے، لیکن موبائل کی اسکرین پر بچہ جو کچھ دیکھے پرواہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی لڑکا اپنے باپ سے یہ کہتے ہیں مجھے نکاح کرنا ہے، جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، تو باپ کو غصہ آ جائے گا، تھپڑ مار دے گا بیٹے کے، ڈانٹ کے بھگا دے گا اس کو۔ اور یہ بیٹیوں کا معاملہ، بیٹی اپنی ماں سے کہہ نہیں سکتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ وقت اس میں گزرتا ہے اور بچوں کی ناجائز محبتیں، یہ جائز محبت ہوتی نہیں ہے، ناجائز ہوتی ہے، یہ ناجائز محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ماں باپ کو خیال آتا ہے اوہو بچے بڑے ہو گئے، اب شادی کریں ان کی۔ اب یہ موقع آتا ہے کہ بچے اسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کا دل چاہتا ہے، وہ ماں باپ سے کہہ نہیں سکتے، ہمت کر کے کہتے بھی ہیں تو پھر ماں باپ کہتے ہیں غیر برادری کا ہے بیٹا، وہ دوسرے علاقے کا ہے بیٹا، وہ فلانا ہے بیٹا، وہ دمکانا ہے بیٹا، وہ غریب ہے، تمہیں پہلے خیال نہیں آیا، تمہیں پہلے اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ بھائی اگر تمہیں عزت کا اتنا خیال تھا تو اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کر دیتے، پڑھائی کا کیا ہے وہ تو چلتی رہتی، نکاح کے بعد پڑھائی۔ ہمارے 2 بچے ہوئے، ہم آج تک پڑھ رہے ہیں، میں 8, 9 سال 10 سال پہلے شادی ہو گئی، میرے 2 بچے ہیں، میں آج تک پڑھائی کر رہا ہوں، میری پڑھائی رک گئی۔ ہمارے ساتھ جتنے پڑھنے والے علماء تھے، طلبہ تھے کسی زمانے میں، آج کوئی جامعہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں سارے کے سارے، بیوی بچے ہو گئے، کچھ نہیں ہوتا بھائی، خواہ کے ڈھکوس لیں، اپنی گری پڑی سوسائٹی کو ختم کرو۔ اس معاشرے کے اندر جو گندی چیزیں آ گئی ہیں نا، ان ساری باتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ اپنے بچوں کا دل مارتے ہو، اور کبھی تو لوگ جو ہے وہ بچوں کا کہنا پورا کر دیتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، اور پھر بچے واقعی ہو جاتے ہیں، طبیعت کے اندر بغاوت آ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ تو بچے ساری زندگی کے لیے اپنے ماں باپ کو کوستے ہیں۔ کبھی کبھی تو ماں باپ کے فیصلے اتنے غلط ہوتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ انسان ہے یا نہیں۔ سچ بتا رہا ہوں، یہ ہماری سوسائٹی کی کڑوی تلخ حقیقت بتا رہا ہوں میں، کہ بعض مرتبہ ماں باپ اپنی اولاد کو جھونکنے سے پہلے بس ہماری عزت، ہماری زبان، ہمارا اسٹیٹس،
بھاڑ میں جائے ایسا اسٹیٹس کہ جس میں اپنے بچوں کی ساری زندگی کی خوشیوں کو تم قربان کر کے رکھ دو، بھاڑ میں جائے ایسی خوشیاں، بھاڑ میں جائے ایسی عزت، جھوٹی ناموس، جھوٹی عزت. آج آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے سوسائٹی کا، ہم لوگوں نے، میں نے اور آپ نے. اس لیے بچوں کو یا تو وقت پر نکاح کرو، اور اگر وقت پر نہیں کرتے تو پھر بچوں کی بات مانو. بری لگے گی نا، شاید لگے میری بات. یا تو بچوں کا وقت پر نکاح کرو، 13 14 15 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پیلے کر دو. نہیں کرتے تو پھر بچوں کی سنو، نہیں سنتے تو پھر برداشت کرو. ہمارے پاس کون سا تعویذ ہے؟ پھر آ کر کے ہم سے نہ کہا کرو. میں نے یہ دیکھا ہے آج مقامی علماء کے پاس، میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی بچہ بڑا بگڑ گیا ہے، بات نہیں مانتا، کوئی تعویذ دے دو. اتنا بگاڑنے کے بعد میرے پاس کون سا تعویذ ہے؟ علماء کے پاس کون سا تعویذ ہے کہ بچوں کو سدھار سکیں؟ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ بچی کا نکاح باپ خود بھی بھیج سکتا ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ اصول غلط بنا ہوا ہے. جو اس کو غلط سمجھے وہ گھٹیا آدمی، اس کی تربیت نہیں ہوئی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور اس نکاح کے تعلق سے علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے انہی سے ہوئے، حضرت خدیجہ سے ہوئے. بعض نے 6 لکھے ہیں، بعض نے 7 لکھے ہیں، بعض نے 8 بھی لکھے ہیں. جو صحیح قول میری سمجھ میں آتا ہے وہ 6 کا ہے یا 7 کا ہے. 7 بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا تھا، حضرت ابراہیم کے نام سے. وہ 3 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا بیٹے کا. اللہ کے رسول کے جتنے بیٹے ہوئے سب کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم رکھا، اور یہ اللہ کے رسول کی کنیت بھی تھی، ابو القاسم، قاسم کے باپ. تو اللہ کے رسول کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا قاسم. ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا شیر خوارگی میں ہی. دوسرے نمبر پر ان کی ایک بیٹی ہوئی جن کا نام انہوں نے زینب رکھا، اور ایک شخص تھے بہت زبردست ابو العاص، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب کا. اور یہ نکاح اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہوا تھا. ایک ہی نکاح ہوا تھا ان کی زندگی میں اپنی اولادوں میں سے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت رقیہ پیدا ہوئیں، اور پھر ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں. اور حضرت فاطمہ کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کے بعد طاہر یا طیب 2 نام آتے. علماء نے فرمایا طاہر طیب الگ الگ تھے، بعض نے فرمایا نہیں ایک ہی تھے. بہرحال تو یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، یہ پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی اولادیں سب انہی سے ہیں، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ سے. باقی کسی اور بیوی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے کسی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی حکمت. اچھا جی، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی نبوت سے پہلے کی بات ہے، زندگی میں نہیں، نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کو جو ہے نکاح میں دیا تھا. اور ان کا جو باپ تھا وہ بڑا ظالم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت بڑا خطرناک دشمن تھا. تو نبوت کے بعد دشمن ہوئی ہے، پہلے تو نہیں ہوئی تھی. زمانہ جاہلیت میں لوگ بچے شادیاں کر دیا کرتے تھے، تو نکاح ہوئے تھے. بعض علماء نے فرمایا کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، واللہ اعلم. تو نکاح ہوئے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ان کا باپ بہت سخت دشمن ہوا اللہ کے رسول کا، تو اس موقع پر عتبہ اور عتیبہ سے اس نے کہا اپنے دونوں بیٹوں سے کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو یہ جو چھوٹا والا بیٹا تھا عتیبہ، یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے بڑی بدتمیزی سے، بڑی بدکلامی سے اور بہت زیادہ گستاخی کے ساتھ یہ پیش آیا. اللہ کے رسول کا گریبان پکڑا اور یہ کہا کہ ہم تمہاری دونوں بیٹیوں کو طلاق ہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بددعا دی، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر چھوڑ دے. تو کہتے ہیں کہ کسی سفر میں تھا اور اس کو اتنا ڈر ہو گیا تھا، اس کو یقین تھا کہ بددعا تو لگ گئی مجھے. اتنا اس کو ڈر تھا کہ اس نے جس سفر میں یہ تھا چاروں طرف اس نے اپنے بندوں کو بٹھا لیا، جانوروں کو بٹھا لیا کہ میرے اوپر کوئی آفت نہ آئے. اور بیچ میں خود تھا کہ کیا ہوگا، بیچ میں کوئی آئے گی بھی تو ان لوگوں تک پہلے آئے گی. لیکن کہتے ہیں کہ ایک شیر آیا کہیں سے چھلانگ مار کر، اور اس نے اس کے اوپر چپٹا مارا اور اس کو کھینچ کے لے گیا جنگل کے اندر، اور اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا یہ نتیجہ تھا. اچھا، 2 چیزیں اور ہیں، اس کو بیان کر دوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. نمبر 1، حلف الفضول. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ واقعہ ہے اور تاریخی قصہ بھی ہے. دراصل کسی زمانے میں فضل نام کے 3 بندے تھے، اور اتفاق سے تینوں کا نام فضل تھا. تو ان لوگوں نے کچھ کمیٹی وغیرہ بنا کر، کچھ انتظامیہ بنا کر کے اس سلسلہ شروع کیا تھا کہ مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی، غریبوں کا خیال کیا جائے گا، اور اگر کسی کو ستایا گیا ہے تو اس کی حمایت لکھی جائے گی. اس طریقے سے یہ حلف الفضول کے نام سے سلسلہ شروع ہوا تھا. بہرحال وہ ختم ہو گیا تھا، اس کا صرف نام باقی تھا اور کچھ یادگاریں باقی تھیں لوگوں کے ہاں. تو لوگوں نے جو ہے وہ جب اس بات کو سنا کہ ہوا یہ تھا کہ عاص ابن وائل ایک شخص تھا، اس نے کسی تاجر سے، طائف کا تھا یا یمن کا تھا، بہرحال وہ تاجر آیا ہوا تھا مکے کے اندر اور تجارت کرنا آیا ہوا تھا. عاص ابن وائل نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہ سامان بیچ دو، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں دے دوں گا، تم تو یہاں ہو ابھی. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لے جاؤ. تو اس نے سامان لے لیا، 1-2 دن کا وعدہ کر لیا.
1-2 دن کے بعد اس نے عاصم نے وائل سے کہا کہ مجھے میرے پیسے دو. اس نے کہا ہاں میں دے دوں گا. پھر 2-3 دن ڈال دیے, پھر 2-3 دن ڈال دیے, پھر 2-3 دن ڈال دیے. کرتے کرتے نے کئی دن نکال دیے اور وہ بیچارہ تاجر مکے کے اندر ہی رہا. آخر میں عاصم نے وائل نے دیکھا کہ یہ جا نہیں رہا, تو اس نے بالکل کھلم کھلا منع کر دیا, لے جائیں تو لے لو, میں تو دوں گا نہیں. آج ہمارے یہاں بڑے بڑے متقی نمازی پرہیزگار مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے, اللہ حفاظت فرمائے. ان کی وجہ سے بہت سارے دیندار لوگوں کو لوگ بری نظروں سے دیکھتے. ایک شخص ہے, حج کر کے آیا ہے, 5 وقتہ نمازی ہے, تہجد ہے, اور لوگوں کی زمین ایسے کھا جاتے ہیں جس سے اس کے باپ کی حلال ہے اس کے لیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے بھائی. لوگ غلط سمجھتے ہیں, ہر داڑھی والے کو برا سمجھتے ہیں, ہر حاجی کو برا سمجھتے ہیں, ہر عالم کو برا سمجھتے ہیں. وہ ایک ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سارے داڑھی والے چور ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, داڑھی والے چور نہیں ہوتے, چور داڑھی رکھ لیتا ہے, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, داڑھی والا چور نہیں ہوتا, چور داڑھی رکھ لیتا ہے. پھر ہماری سمجھ کا پھر ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے, ایسے نہیں ایسا ہوتا ہے. تو اس نے پھر مکر گیا, اس نے منع کر دیا. یہ شخص جو ہے وہ مکے کے اندر, مکے کی گلیوں میں پھر مارا مارا پھرتا تھا بیچارہ, اس کے پیسے مر گئے. تو اس نے جبل ابی قبیس, یہ وہی پہاڑ ہے جس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر اسود نکال کر بیت اللہ میں لگایا تھا, جبل ابی قبیس. اب تو یہ پہاڑ ختم ہو گیا, اب وہاں پر شاہی محلات بنے ہوئے. دراصل یہ بیت اللہ کے چاروں طرف ایک بڑا زبردست پہاڑ تھا, اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس زمانے میں کوئی بھی آفیشیل اعلان وغیرہ کیا جاتا تھا تو اس پہاڑ کے اوپر سے ہوتا تھا. اب تو یہ ختم کر دیا کاٹ کاٹ کے بالکل, اور شاہی محلات بنا دیے, 6-7 بنے ہوئے. آج جو لوگ حج پر جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, اور جو نہیں جا چکے پھر جیسے میں بھی نہیں گیا, اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کو بھی اور مجھ کو بھی. تو بڑا دل چاہتا ہے کہ پروجیکٹر وغیرہ کے ذریعے سے باقاعدہ دکھا کر کے پڑھایا جائے. پروجیکٹر لگا ہوا ہو اور آپ کے سامنے پھر ہم دیوار کے اوپر دکھائیں کہ دیکھو یہ تھا جبل ابی قبیس, اس کی تصاویر وغیرہ دکھائی جائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو اس طریقے سے سیرت پڑھیں گے, پروجیکٹر لگا کر اس میں باقاعدہ مسجد نبوی کی ایولیوشن, مسجد حرام کی ایولیوشن سب دیکھیں گے کہ پہلے ان کے نقشے کیسے تھے, پھر وہ بنے کیسے, پھر توسیع ہوئی, پھر کیسے بڑے ہوئے. ایک ایک چیز اول سے لے کے آخر تک سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. میرا ارادہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا اللہ نے چاہا تو جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اے لوگوں, تمہارے مکہ کے اندر آ کر, بیت اللہ کے قریب آ کر تمہارا ایک شخص جو ہے تاجر لوٹ لیا گیا ہے, اور اس طریقے سے کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے, کہنے والا نہیں ہے. اتنا وہ رویا کہ جتنے اس وقت کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے, اور اس کی جو ہے داد رسی کے لیے اور اس کی طرفداری کے لیے پھر لوگ جمع ہوئے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پارٹ لیا, حصہ لیا. اور یہ جو حلف الفضول تھا جو پہلے کسی وقت میں ہوا تھا, اس کو تازہ کر کے باقاعدہ اس کو اسی کا نام یہ رکھا کہ بھائی جس طریقے سے وہ حلف الفضول والا مسئلہ تھا یہ بھی وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا پسند فرماتے تھے, اس واقعے کو. نبوت کے بعد بھی آپ نے اس تمنا کا اظہار فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ مجھے آج بھی ایسے ہی کسی معاہدے کے لیے بلائیں تو میں آج بھی چلا جاؤں ان کا ساتھ دینے کے لیے. اتنا زبردست معاملہ تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی ہے, 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ یہ آیا پیش کہ خانہ کعبہ کے آس پاس آگ لگ گئی, کسی بدعنوانی کی وجہ سے آگ لگ گئی, جس کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں اور پردہ وغیرہ اچھا خاصا جل گیا. تو اب ضرورت یہ پیش آئی کہ بیت اللہ کو ذرا دوبارہ ڈھنگ سے بنایا جائے. اچھا, ابھی تک خانہ کعبہ کی صرف 4 دیواریں ہوتی تھیں, چھت نہیں تھی, بیت اللہ بغیر چھت کے ہی نظر آتا تھا. اب بیت اللہ جو ہے دوبارہ بننے کی ضرورت پیش آئی, تو لوگوں نے مشورہ کیا, قبیلے کے لوگوں نے, کہ کیا کیا جائے, کس طریقے سے کیا جائے. تو سب لوگوں نے جمع ہو کر کے یہ مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ بنایا جائے گا. اور ان لوگوں نے مشورے میں یہ بات کہی کہ خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے ہم صرف اور صرف حلال کمائی جو ہے لگائیں گے, اس میں کسی قسم کی جو ہے حرام کمائی اور کسی لانڈی کی کوئی ایسی کمائی کے جو جسم فروشی کا معاملہ تھا. اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی طریقہ تھا کمانے کا کہ 10-12 باندیاں خرید لی اور ان سے جو ہے پیشہ کرواتے تھے اور اس سے پیسہ کماتے تھے. کچھ لوگوں کا یہ بھی معاملہ تھا. تو باقاعدہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اس بیت اللہ کے اندر حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا, صرف جائز پیسہ لگے گا. اور جتنے قبیلے تھے سب نے بیٹھ کے سر جوڑ کر کے میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ بیت اللہ کو بنانے سے پہلے اس کی پرانی جلی ہوئی دیواروں کو گرانا ضروری ہے. تو لہذا وہ ابرہا کے لشکر کا واقعہ انہوں نے سن ہی رکھا تھا, 30-35 سال اس کو ہوئے تھے. تو یہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ بیت اللہ کو اگر ہم گرائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی کوئی آ جائے مصیبت. تو ایک شخص ہے ولید ابن مغیرہ, یہ شخص وہی ہے خالد ابن ولید کا والد. خالد ابن ولید زبردست جو ہے صحابی رسول ہے, اور یہ شخص جو ہے وہ ایمان نہیں لایا اللہ کے رسول پر, اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوا. بہرحال یہ جو ولید ابن مغیرہ تھا, اس نے پھر وہ پھاوڑا لیا, کدال جس کو گیتی وغیرہ بولتے ہیں ہمارے یہاں, وہ اٹھائی اور کہنے لگا کہ ہمارا تو خیر کا ہی ارادہ ہے, آگے اللہ مالک. یہ کہہ کے اس نے جو مارا دیوار پر اور ایک اینٹ توڑی, تو لوگوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ ڈرے سہمے سے آس پاس کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب کس کے ساتھ کیا ہوگا.
تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تو لوگوں نے پھر آگے بڑھ کر کدال اٹھا کر کے یہی کہا کہ ہمارا بھی خیر کا ارادہ ہے، اور پرانی جتنی دیواریں تھیں ابراہیم علیہ السلام کے دور کی وہ ساری دیواریں جو ہے توڑ دیں۔ اچھا ابھی تفصیل کا موقع نہیں، میں انشاءاللہ اگلی نشست کی شروعات ہی یہیں سے کروں گا کہ بیت اللہ کی جو بنیادیں اٹھائی گئیں اور جو بیت اللہ کو بنایا گیا تو کس طریقے سے بنایا گیا اور کتنی مرتبہ بیت اللہ کو بنایا گیا۔ تو بہرحال اس میں جو ہے ایک جھگڑا بھی پیش آیا اور وہ جھگڑا بھی بڑا زبردست تھا، اور خانہ کعبہ کی جو چھت تھی اس کو بنانے کا موقع کس طریقے سے آیا۔ ابھی یہ جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے نا یہ پورا نہیں ہے، یہ آدھا ہے، اور باقی آدھے میں جو ہے حتیم ہے۔ یہ پہلے پورا تھا، جب انہوں نے توڑا قریش نے اس وقت یہ پورا تھا، پھر جب انہوں نے بنایا تو پھر یہ آدھا رہ گیا، اور باقی کا آدھا آج تک نہیں بنا، بیچ میں بنا تھا لیکن واپس دوبارہ اس کو انہی بنیادوں پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کی جو پوری تفصیل ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشست کے اندر آئے گی، بات یہیں سے شروع کی جائے گی کہ کس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ایک بہت بڑے جھگڑے کو، کیسے ایک بہت بڑے فتنے کو اپنی سوجھ بوجھ سے دبا دیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔